حدیث رسول سنانے والا، جو انسان حدیث رسول سناتا ہے، آگے شیئر کرتا ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ خاص دعائیں ان کو دی ہیں۔ اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود سے منقول ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور اسے دوسروں تک ایسے ہی پہنچایا جیسے سنا تھا، کیونکہ بہت سے لوگ جنہیں علم پہنچایا جائے براہ راست سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے اور سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث پاک اسے امام ترمذی، ابن ماجہ اور امام ابو حنیفہ نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ دوسری حدیث پاک ایک روایت میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کی رونق کو دوبالا کرے جس نے ہم سے کوئی حدیث سن کر اسے یاد رکھا یہاں تک کہ اسے آگے پہنچا دیا۔ بہت سے فہم و بصیرت کے حامل افراد اپنے سے زیادہ فہم و بصیرت رکھنے والے افراد تک حدیث پہنچاتے ہیں، اور بہت سے فہم و بصیرت کے حامل افراد در حقیقت فقیہ یعنی احکام کا استنباط کرنے، انہیں یاد رکھنے اور آگے منتقل کرنے والے نہیں ہوتے۔ یہ حدیث امام احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ اور نسائی نے روایت کیا ہے اور فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ دوسری حدیث پاک ایک روایت میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ منع میں مسجد خیف میں کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو شاد آباد رکھے جس نے میری بات کو سن کر اسے یاد رکھا، پھر اسے اس تک پہنچا دیا جس نے اسے نہیں سنا تھا۔ پس بہت سے فقہ کے حامل یعنی صاحب علم در حقیقت گہرا فکر و تدبر نہیں رکھتے، اور بہت سے سمجھ بوجھ کے حامل میری بات کو اس شخص تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ فہم و بصیرت رکھتا ہے۔ آگے حدیث پاک ہے، ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ ہمارے خلفاء پر رحم فرما۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے، میری احادیث اور سنت بیان کریں گے اور لوگوں کو ان کی تعلیم دیں گے۔ دوسری حدیث پاک ایک روایت میں امام ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مجھے حدیث پہنچی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک شخص کی نیکیاں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی اور اس کے گناہ دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ اس کی نیکیوں کا پلڑا وزن میں ہلکا ہونے کی وجہ سے بلند ہو جائے گا۔ اس صورتحال سے وہ مایوس ہو کر گمان کرے گا کہ یہ نیکیوں کا کم ہونا اس کے لیے دوزخ کی آگ کا باعث ہے۔ پھر بادل کی مانند کوئی چیز آ کر اس کی نیکیوں میں شامل ہو جائے گی، جس سے اس کی برائیوں والا پلڑا بلند ہو جائے گا اور نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ پس اس سے کہا جائے گا، کیا تو اپنے اس عمل کو پہچانتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ اسے بتایا جائے گا، یہ وہی عمل خیر ہے جس کی تو نے لوگوں کو تعلیم دی تھی، پس تیرے بعد اس پر عمل ہوتا رہا جس کا تجھے یہ صلہ دیا گیا ہے۔